نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ اس آیہ مبارکہ سے اللہ کریم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ان کی قوم کی طرف مبعوث کیے جانے کا جو ہے وہ قصہ شروع کیا، اور اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی اخاہم ان کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے نا، سام ان کی نسل تھے، اور 7ویں پشت میں یہ اللہ کے نبی مبعوث کیے گئے۔ اور اخاہم جب کہا گیا یہاں پر کہ ان کے بھائیوں کی طرف، تو ان کے بھائیوں سے مراد قبائلی ہونا یا خاندانی ہونے کی نسبت سے بھائی کہا گیا، دین کی نسبت سے بھائی نہیں کہا جاتا۔ یہاں پر کئی لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ اگر بھائی تھے تو بھائی سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے کسی خاندان کا، کسی قبیلے کا فرد ہو، اس نسبت سے کہا گیا کہ ان کے بھائیوں کی طرف، یا ان کے قومی بھائی کو بھیجا کہ اس نسبت سے وہ ان کے بھائی تھے، نہ خونی رشتہ تھا نہ دینی رشتہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اور جس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا یہ قوم بھی بت پرست تھی، یہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرتی، اور انہوں نے بھی کئی بت جو تھے وہ گاڑ رکھے تھے، اور کچھ بت وہ تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے اور ان کے مشترکہ تھے، وہاں سے چلتے چار نام جو چل رہے تھے ان میں سے 2-3 وہ تھے، باقی انہوں نے خود ساختہ اور خدا بنا رکھے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو آ کر منع کیا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور تم کیوں باز نہیں آتے، کہ تم کیوں پرہیزگار نہیں بنتے، تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہود علیہ السلام جو تھے ان کی قبر مبارک جو ہے وہ دمشق میں ہے، وہاں پر انہوں نے ایک اپنے خود باغ بنایا تھا، تو اسی باغ میں ان کی قبر مبارک ہے، ایک روایت یہ آتی ہے۔ اور ایک یہ کہ یہ جو علاقہ جہاں پر اس قوم کو اللہ کریم نے بیان کیا، سورہ الاحقاف میں اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور احقاف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ اور یہ جو علاقہ ہے
یہ سمجھ لیجئے یمن، بحرین، عمان کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ملحقہ ریگستان ہے، بہت بڑا ریگستان ہے، اس کو رب الخالی بھی کہا جاتا ہے، اور اس قدر سخت قسم کا وہ ریگستان ہے کہ کوئی بندہ اب اس کی طرف منہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے ارد گرد چند آبادیاں ممکن ہوں، لیکن اس ریگستان کی طرف اب کسی کا گزر بھی کرنا محال ہے، جہاں پر یہ کبھی یہ عاد کی قوم آباد تھی، اور ان کو ارم والے بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ارم والے بھی کہا، ستونوں والے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ دراز قد تھے، ان کے قد جو تھے، جو حضرت ابن عباس نے روایت کی ان کے مطابق 120 فٹ تک ان کا قد تھا، 120 فٹ تک کے قد، یعنی کتنا بڑا قد تھا ان کا۔ کوئی 120 کا ہوگا، کوئی 110 کا ہوگا، یا 100 فٹ کا، 100 فٹ کے آدمی تھے۔ اتنی بڑی جسامت اللہ کریم نے ان کو عطا کر رکھی۔ اور یہ ستونوں والے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ستون جو تھے نا، بلند آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ستون، وہ تعمیر کرتے تھے، اس لیے ان کو ستونوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ ارم کے لفظوں سے اللہ کریم یاد ہے۔ قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر ہیں جن میں اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا۔ سورہ الکہف میں جب آئیں گے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے، ابھی اجمالاً ذکر کرتے ہیں اس کا۔ تو اللہ کریم نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو پیغام دیا کہ آؤ اللہ کے دین پر آ جاؤ، یہ شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو وہی جواب جو نوح علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا وہی جواب انہوں نے دیا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر کر رہے تھے کہا کہ اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی لیس بسفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کیا میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، میں اگر تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہ کرو، ایک خدا کی طرف آ جاؤ، تو یہ حقیقت میں یہ میری حماقت نہیں ہے، احمق تو تم ہو۔ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالتی ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذا جعل لکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ نے تباہ کیا، ان میں سے چند لوگ جو بچ گئے، ان کی نسلوں میں سے پھر اللہ کریم نے دنیا کو آباد کیا، تو ہود علیہ السلام وہ وقت یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ کریم نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا جانشین مقرر کیا اور خلقت میں قد و قامت دے کر تمہیں بڑی، تمہاری قوت کو مزید بڑھایا، یعنی کہ ان جیسے قد آور لوگ نہ اس سے پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوئے، اللہ کریم نے اتنی قدامت ان کو دی۔ سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان لیعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنتم من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کا تم ہمیں وعید سناتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔
تو جب ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی عقل سے، دلیل سے، منطق سے، تو دلیل کے طور پر تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کہ ہم کیوں ان کی عبادت نہ کریں، بس وہ غیر منطقی سا کہ جو فلسفہ تھا وہ پیش کیا کہ ہم تمہارے کہنے پر ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور آپ تمہارے کہنے پر لگ کر ایک خدا کی عبادت کر دیں، ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور تم ہمیں ڈراتے ہو عذاب سے، تو لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈر سناتے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں سخت عذاب جو ہے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ قالا قد واقع علیکم ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا، کیا تم مجھے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی فردی طور پر رکھ لی ہے، جن کو تم نے خدا بنا لیا، کسی کو بدھ، کسی کو یغوث، اور جو بھی نام دے رکھے ہیں، ان ناموں پر جھگڑتے ہو جن کی کو اللہ کریم نے سند نہیں اتاری، جن کے متعلق تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ خدا کیوں کر ہیں، ان ناموں پر مجھ سے جھگڑا کرتے ہو۔ یاد رکھو تم پر رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا ہے، سو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو اللہ کریم نے پھر ان پر عذاب نازل کیا کہ جب انہوں نے چیلنج کیا نا حضرت ہود علیہ السلام کو، تو اللہ کریم نے ان کی طرف جو تھا وہ بادل بھیجے، ٹھنڈی اور تیز ہوائیں اور بادل جب انہوں نے دیکھے تو وہ سمجھے کہ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری لے کر آتی ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو الٹا ہم پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، بارش آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عذاب تھا جن کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب جو ہے وہ نازل کر دو۔ تو پھر تیز آندھی اور تیز ہواؤں نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تم اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اپنی رحمت سے میں نے ان لوگوں کو بچا لیا، اپنی رحمت کے سبب جو میرے ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، میں نے ان کو اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، یعنی کہ صفحاتی سے مٹا دیا۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے جس کو احقاف کہا جاتا ہے نا، صحرائے احقاف، سورہ احقاف میں جس کا ذکر کیا گیا، وہ مقام جو میں نے ذکر کیا یمن امان کے، جس کو رب الخالی بھی کہا جاتا ہے، وہ مقام موجود ہے، لیکن وہاں پر بسیرا کرنے والے لوگ موجود نہ، ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ 120 فٹ کے قد والے انسان اور سینکڑوں فٹ بلند عمارتیں بنانے والے وہ لوگ، یعنی کہ چھوٹی عمارتیں نہیں ہیں 10 منزلہ یا 100 فٹ کی، 200 فٹ کی، جن کا قد 120 فٹ ہوگا، وہ کتنی بڑی بلند عمارتیں بناتے ہوں جی۔ ہمارا 10 فٹ قد ہے، ہماری عمارتیں دیکھ لیں، تو جن کا 120 فٹ خود قد ہوگا ان کی عمارتیں کس قدر بلند ہوں گی، اور کس قدر وہ طاقت والے تھے۔ اللہ کریم جس کا ذکر کر رہا ہے، حضرت ہود ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو قوت دے کر مزید تمہاری قوت کو بڑھایا، خلقت میں تمہیں قد و قامت دے کر بڑھایا، اللہ نے ان کو بلند کیا، طاقت دی، وجود دیا، بڑے بڑے قد دیے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوئے اور اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو آنن فانن چند ہی لمحوں میں اللہ کریم نے ان سب کو تہس نہس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو بات یہاں سے بھی وہی سمجھ آئی کہ جو بات کل میں نے بیان کی تھی کہ جو نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، جو حق کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا مقدر جو ہوتا ہے سوائے تباہی اور ضلالت کے،
کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو جو نہ ماننے والے تھے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو نسلوں کو ختم کر دیا، اسی طرح یہاں پر اللہ کریم نے عاد علیہ السلام کی، عاد کی طرف جو ہود علیہ السلام کی طرف کو بھیجا ان کو، ان کی نسل کو بھی اللہ کریم نے مٹا دیا۔ یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو میرے ذہن میں آ گئی کہ اوپر نوح علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے جھوٹا کہا نا، نوح علیہ السلام کو جب جھوٹا کہا تو انہوں نے خود ہی کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اور آگے بھی جتنے نبیوں کا یہاں ذکر ہے نا، یہی اسلوب آپ کو نظر آئے گا، ایک ہی طرح کا مکالمہ ہے جو رب کریم بیان کر رہا ہے، جو قوموں کے ساتھ رسولوں نے بیان کی، اور ہر ایک نبی پر انہوں نے الزام لگایا اور ہر ایک نبی نے اپنے الزام کو رد کیا کہ میں گمراہی پر نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کو کہا کہ تم گمراہی پر ہو، انہوں نے کہا میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں۔ ہود علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم جو ہو حقیقت پر نہیں، حماقت پر ہو، تم حماقت بیوقوفی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا میں حماقت پر نہیں، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید نبیوں نے خود اپنی زبان سے کی، اور یہ سارے نبیوں کا ہی، یہ قرآن کریم جتنا تذکرہ آئے گا نا، یہی اللہ کریم کا انداز رہا کہ ہر نبی پر الزام لگا، ہر نبی نے اپنی برات خود پیش کی۔ لیکن جب بات آئی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہاں پر خود تاجدار کائنات نے کبھی بھی کسی الزام پر اپنی لب کشائی نہیں کی۔ جب ان کو مجنون کہا گیا تو اللہ نے فوراً قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، کیا میرے محبوب تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون؟ اللہ کریم نے گواہی آ کر اس کو رد کس نے کیا؟ خود کائنات میں اس زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی الزام کو رد نہیں کیا، خدا نے آ کر رد کیا کہ نہیں میرے محبوب، یہ تجھ کو مجنون کہہ رہے ہیں، تو مجنون ہرگز نہیں، تو میرا رسول ہے، تو میرا محبوب ہے، اور تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو اب شان دیکھیں نا، مصطفیٰ کریم کی شان اور مصطفیٰ کریم کے ماننے والوں کی شان۔ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ یہ بیوقوف لوگ، اس طرح ہم ایمان لیں سورہ بقرہ کی، اس طرح ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ نہ یہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف ہو، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو بیوقوف کہا گیا تو اس کا جواب بھی اللہ کریم نے دیا کہ نہیں، میرے محبوب کے ماننے والے، میرے محبوب کے ساتھی بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف تو تم ہو۔ اور اسی طرح آگے اگر چلیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اس کا جواب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ سورہ نور میں، میرا خیال سورہ نور میں اللہ کریم نے آیات نازل کی، پوری سورہ نور کو آپ پڑھیں نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کے جواب میں اللہ کریم نے نازل کی کہ تم میرے محبوب کی بیوی پر الزام لگاتے ہو۔ تو تاجدار کائنات پر جب بھی کسی نے، اور اسی طرح ابو لہب جو تھا، کوہ صفا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو اس نے آپ کی نقل اتاری اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ ہو جائے تابک۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے سورہ لہب جو پوری پڑھے 30ویں سپارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورہ مبارک اللہ کریم نے ابو لہب پر لعنت کرتے ہوئے نازل کر دی۔ ابو لہب تو میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب، کتنی خوبصورت، کبھی آپ اس کو غور سے پڑھ کر دیکھیں نا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو ہر جگہ پر سب نبیوں نے اپنے اوپر لگے ہوئے اعتراض کا جواب خود دیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے اعتراض کیا تو اس کا جواب خود خدا نے آ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی نے اگر تہمت زبان درازی کی تو اس کا جواب خود خدا نے آ کر دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر اگر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا جواب خود خدا نے آ کر دیا۔ یہ فرق ہے تمام انبیاء کرام میں اور خاتم المرسلین اور خاتم النبیین میں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے نہیں بولنا، میں جو ہوں تیرے لیے، ان کا جواب میں دوں گا۔ اور پھر جب ایک مقام پر مکہ کے قریش نے یہ کہا، جب آپ کی اولاد جو تھی نا ان میں سے بیٹے کوئی نہیں، بیٹیاں تھیں نا، بیٹے ہوئے فوت ہو گئے، تو ان کو کہتے تھے کہ تو ابتر ہے،
تیری تو نسل ہی کوئی نہیں. اس کا جواب بھی رب کریم نے دیا سورہ کوثر میں، ان شأنک هو الابتر، بے شک میرے محبوب یہ تجھ کو کہتے ہیں کہ تو ابتر ہے، یہ تیرا دشمن ابتر ہوگا. تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بھی دشمنان اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بات کرنے کی کوشش کی، اللہ کریم نے خود آ کر وہاں پر دفاع کی. تو یہ شان مصطفیٰ. تو اسی پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.